اعمال پہلی شب جمعہ ماہ رجب المرجب کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ ابھی آپ نے افطار کیا ہے۔ مجھ سے محترم مصدق لاہانی صاحب نے یہ پوچھا کہ روزہ نہ ہو تب بھی افطار ہو سکتا ہے یا نہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اب افطار نہ کر کے پورے کافر ہو جائیں کیا، کچھ تو کر لیجیے۔ تو ہم یہ میرے اپنے آپ کے لیے بھی تھا، البتہ ماہ رجب المرجب میں آپ جتنے روزے رکھیں اتنے ہی باعث برکت و ثواب ہے۔ آہستہ آہستہ مومنین تشریف لائیں گے تو اس وقت تک میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جناب رسول اللہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب اللہ کا بڑا مہینہ ہے اور کوئی مہینہ اس کی عظمت اور فضیلت تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تھوڑا سا موٹیویشن ہو جائے، میں مفاتح الجنان سے ایک صفحہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرمایا پھر کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے خدا کی خوشنودی کا سبب ہوگا، خدا کا غضب دور ہوگا اور جہنم کا ایک دروازہ اس پر بند ہو جائے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے جہنم کی آگ اس سے 1 سال کے راستے کے برابر دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص 3 دن روزہ رکھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بالخصوص جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ لہٰذا یہ آج تو جمعرات کا دن گزر گیا، جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ جمعہ ہفتہ بھی روزہ رکھ لیں ساتھ میں، اور آگے بھی ابھی آپ کے پاس کئی سارے تھرسڈیز، فرائیڈیز اینڈ سیٹرڈیز آئیں گے، تو بہتر ہے کہ پہلے سے معلومات رہیں۔ فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین ہے، اور جو ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس نہر سے اسے جنت میں سیراب فرمائے گا۔ البتہ علماء نے یہی فرمایا ہے کہ جیسے کوثر کی جو نہر ہے اس کی حقیقت بی بی فاطمہ ہے، اس طریقے سے ماہ رجب المرجب، ماہ رجب کے نام سے جو نہر ہے اس کی حقیقت ولایت مولا علی علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رجب استغفار کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے گناہوں سے طلب مغفرت کرنی چاہیے۔ رجب کو عصب بھی کہتے ہیں۔ عصب کیوں کہتے ہیں؟ عصب کہتے ہیں ڈاؤن پور کو، شدید جب بارش ہو رہی ہو تو اسے عصب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں، یعنی ماہ رجب میں اللہ کی رحمت ایک شدید بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ وہ خدا کے جو ارحم الراحمین ہے، جو ہر مہینے میں ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ ذوالقعدہ میں بھی ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ شوال میں بھی ارحم الراحمین ہے، لیکن رجب میں اس کی رحمت ایسے ہے کہ جیسے ایک موسلا دار بارش برس رہی ہے اس وقت۔ ایک صلوات پڑھتے جائیے گا ساتھ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ کہیے اس مہینے میں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابن سالم کہتے ہیں کہ میں پہنچا رجب کے آخر میں، جبکہ چند دن باقی رہ گئے تھے، امام کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ امام نے کہا کہ کیا اس مہینے میں تم نے کوئی روزہ رکھا ہے؟ خود سے امام نے پوچھا کہ کیا کوئی روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا یا اپنا رسول اللہ نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا، ایک بھی روزہ نہیں رکھ پایا۔ امام نے کہا تجھ سے اس قدر ثواب فوت ہو گیا جو سوائے خدا کے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔